अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। सियासी मौसम बहुत ठंडा है। मौसम बहुत ठंडा है लेकिन सियासी मौसम गर्म है। ये बात कहना चाह रहा था। दोस्तों, बात तो चल रही है आटे और रोटी की, लेकिन मैं बात करूँगा दाल की। और मेरा उन्वान है, टॉपिक है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो 4 इत्तेहादियों के ताउन की वजह से बनी है, वरना इमरान खान के पास इतने वोट नहीं थे कि वो अकेले हुकूमत बना सकते। और उनके पास 150 के करीब वोट हैं, एमएनए के वोट 150 जो उनको दिए गए हैं, दिलाए गए हैं, दिए गए हैं, वो 150 हैं। और हुकूमत बनाने के लिए जो वोट चाहिए होते हैं वो 172 चाहिए होते हैं। और इस वक्त इमरान खान को जो वोट मिले थे जब वो जीते थे, वज़ीर आज़म बने थे बदकिस्मती से, तो उनको 176 वोट मिले थे, यानी कि 4 वोट ज़्यादा मिले थे। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि ये जो 4 इत्तेहादी हैं ना उनके, उसमें आपको पता है अख्तर मैंगल साहब हैं बलूचिस्तान वाले, पंजाब के चौधरी बरादरान हैं काफ लीग वाले, सिंध में जीडीए है, और जीडीए का मतलब है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर पिगाड़ा वगैरह के लोग। और चौथे जो है वो एमक्यूएम है सिंध से। ठीक है, ये 4 जब ग्रुप मिले तो ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म है ये बना, और इसने काबीना बनाई और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई। अच्छा, अब इन 4 इत्तेहादियों में, ये मैं तज्ज़िया अपना पेश कर रहा हूँ आपके सामने, इन 4 इत्तेहादियों में 3 ऐसे हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट माने जाते हैं अवामी तौर पे। एमक्यूएम प्रो एस्टेब्लिशमेंट, आप भी इसमें बेशक अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे बताएं, क्या एमक्यूएम प्रो एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं? मुस्लिम लीग काफ, क्या वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं? और पीर पगाड़ा वगैरह, क्या वो मुस्लिम लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं? ये तीनों जो है ना, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट माने जाते हैं कि इनकी डोरियां उधर से हिलती हैं तो ये यस करते हैं, बंद होती हैं तो नो करते हैं, ये उनके मुताबिक ही चलते हैं। इनमें सिर्फ एक अख्तर मैंगल साहब है जिसके 4 वोट हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट अवामी तौर पे नहीं माने जाते, और उनका अपना व्यू है, समझा जाता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये 16-17 महीनों के बाद ये हुआ है कि जनाब ये चारों इत्तेहादी एक एक करके हुकूमत से नाराज हुए, और एक ही टाइम में नाराज हुए। दाल में काला वाली बात मैंने बताई ना आपको कि मैं दाल की बात करूंगा, तो दाल के काले वाली बात कर रहा हूं। तो ये चारों इत्तेहादी जो है एक ही टाइम में नाराज हुए। इनकी टाइमिंग्स मुख्तलिफ भी हो सकती थी, और चारों ने एक जैसे इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जाते। एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात तो है ना कि चारों इत्तेहादी एक ही टाइम पे नाराज क्यों हुए, एक ही तरह के इल्ज़ामात क्यों लगे, और ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, तो क्या इनको कहीं से इशारे मिले हैं तो ये एक ही टाइम पे नाराज हो रहे हैं? ये बात सोचने वाली है ना। आप भी माशाल्लाह
اخبارات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا چاروں اتحادی ایک ٹائم پہ ناراض ہو سکتے ہیں؟ تو جو دانشور لوگ ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناراض ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی ایک خاص وجہ ہے جو یہ اس حکومت سے ناراض ہوئے ہیں۔ اب پرو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، یا تلخ باتیں ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آ رہی، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ بات سچ ہے لیکن بات ہے ڈیش ڈیش۔ اب جو ہے نا یہ چاروں ناراض ہوئے اور ایک ہی ٹائم پہ ہوئے، اور ادھر دوسری طرف کیا ہوا اور یہ ناراض ہوئے سارے آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد۔ یہ ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ وہ کلا والا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسمبلی میں ایکسٹینشن کا، قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا قانون جب پاس ہو گیا تو ان سب نے ناراض ہونا ایک ایک کر کے شروع کر دیا۔ دال میں کالا انشاءاللہ آخر میں ضرور نکلے گا، آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا، آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد، ٹھیک ہے، اور وہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ ہنی مون کا پیریڈ عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب دن بدن اختلاف ہوگا، ایسے میں نے ایسے کیا تھا کہ دن بدن اختلاف ہوگا۔ اچھا، ایک یہ بات۔ اب دوسری بات، پھر تیسری بھی کروں گا انشاءاللہ یاد رہی تو۔ دوسری بات یہ کہ آٹے کا بحران بھی اسی ہفتے کی پیداوار ہے، وہ بھی آرمی ایکٹ کے منظوری کے بعد ہوا ہے، ٹھیک۔ اتنا بڑا شدید بحران، آپ کو پتہ ہے کہ کافلی کی جب حکومت تھی تو آٹے کے بحران کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، کہ لوگ جب آٹا نہیں مل رہا تھا لوگ نکل آئے باہر۔ جیسے آج میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے نا لوگ نکلیں گے، سیاسی پارٹیاں نہیں نکلیں گی، عوام نکلیں گے، این جی او والے نکلیں گے، اور یہ سوشل میڈیا پہ ساری مہم ہوگی۔ تو آج میں نے دیکھا ہے کوئٹہ میں، کراچی میں، لاہور میں این جی او ٹائپ جو ہے نا لوگ وہ نکلے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں نہیں نکلیں۔ تو انہی دنوں میں آٹے کا بحران کا پیدا ہونا یہ بھی سمجھ سے بالا ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس 4 لاکھ گندم جو ہے نا ابھی بھی پڑی ہے، اور فلانا سندھ اور وہ یہ لڑ گئے ہیں، کے پی کے میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ قلت بھی پیدا کی گئی ہے، کرائی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے ابھی تک اس کی کوئی صحیح گتھی کا جو سرا ہے نا وہ نہیں مل رہا۔ لیکن پھر کہوں گا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ آپ کو نظر آتا جا رہا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اگلا سٹیپ ہے مولانا فضل الرحمان کا دوبارہ تحریک چلانے، دھرنا دینے، جلسہ کرنے، جلوس کرنے کا اعلان۔ یہ بھی دوستو ویسے نہیں ہے۔ آپ نے پرویز الہی کی یہ بات سنی ہوگی کہ پرویز الہی نے کہا تھا کہ بھئی مولانا فضل الرحمان کی ایک بات میرے پاس امانت ہے۔ تو صحافی نے پوچھا کہ امانت بتاؤ، کہتے نہیں امانت یہ وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ تو یہ ساری کڑیاں آپ کے سامنے میں ملائی ہیں میں نے۔ آرمی ایکٹ کا بل پاس ہو گیا، اس کے بعد چاروں اتحادی ناراض ہو گئے، اس کے بعد آٹے کا بحران، پھر مولانا فضل الرحمان کا اعلان، بحران کے بعد اعلان، کافی ردیف بھی مل گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آپ بھی مانیں گے اس بات کو، بلکہ میں تو یہ اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ دال میں کالا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت تو فیل ہو چکی ہے، اس کو 17 مہینے کو تھوڑے ہوتے ہیں۔
اب ہر بات یہ پچھلی حکومت پہ ڈال رہے تھے، کیا یہ آٹا پچھلی حکومت نے غائب کیا ہے، کیا پیٹرول پچھلی حکومت نے مہنگا کیا ہے، کیا ڈالر پچھلی حکومت نے مہنگا کیا ہے، کیا ٹماٹر سبزیاں دال کو پچھلی حکومت نے، ہر چیز یہ پچھلی حکومت پہ ڈالتے رہے. ان کو بڑا ٹائم دیا گیا، وارننگ دی گئی، سارا کچھ کیا گیا. اب ان کے اندر بھی اپنی پھوٹ ڈال رہی ہے. وہ تو میں نے پہلے بتایا نا، یہ 2 مہینے پہلے بستر گول ہو جانا تھا، بستر گول ہو جانا تھا. یہ تو ادھر چونکہ اپوزیشن کا لیڈر کوئی نہیں ہے اس وقت یہاں پہ، جو شہباز شریف صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ اگر ادھر ہوتے تو یہ بوریا بستر گول ہو چکا ہونا تھا. تو یہ دوستو آج کا میرا تجزیہ ہے. آپ کو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے تو ضرور کمنٹس کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں بڑی فیڈ بیک ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم جو یہ ساری باتیں آپ تک اپنے چینل سے پہنچا رہے ہیں یہ غلط ہے، صحیح ہے، آپ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے. تو آپ سے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں نے پسند کیا، کتنے فیصد لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. تو آپ کی پسندیدگی کا شکریہ. ویسے تو میجارٹی میری پسند ہی کر رہی ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ دکھاؤں، اگر دکھ جائے تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ لیتا ہوں. تو قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. دن بدن اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پورے دنیا سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، مجھے میسج آتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنا موبائل نمبر بھی دے دیتا ہوں، تو لوگ بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں. اگر آپ کو بھی دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے تو لازمی کمنٹس کریں. خدا حافظ.